میں بعد میں آ جاؤں گی۔ بمشکل مسکراتے وہ تیزی سے اٹھ کے باہر آئی تھی۔ لون عبور کرتے وہ بمشکل خود کو کنٹرول کرتے گیٹ عبور کر گئی۔ اف، سامنے سے آتی مہابیر کی گاڑی کو دیکھ کے اور الجھن ہوئی۔ اب یہ نواب صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ اس گھر میں دو لوگ بہت اچھے تھے اور دو بہت ہی نک چڑھے، پھپھو اور مہابیر دونوں ہی نک چڑھے غصے کے تیز، جبکہ عزت اور خان بابا نرم مزاج اور محبت کرنے والے۔ اپنے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے سے اب خود ہی اپنے ٹیسٹ کی سیٹنگ سوچنی تھی۔ پھر کمرے میں آ کے کل والے سارے سوال دہرائے جو میم نے ٹیسٹ پر دیے تھے، ان کے آنسرز بک سے دیکھ کر ایک اور ٹیسٹ شیٹ پہ اتارے اور پھر خود ہی ریڈ پوائنٹ سے چیک کر کے خود کو ہی ایکسیلنٹ دیا۔ شاباش اشوے، تو کتنی ذہین ہے۔ خود کو داد دیتے چیک شدہ شیٹ کو سیٹ کر کے فولڈر میں رکھا اور لیٹ گئی۔ اب اسے کل ریس سے بچنا تھا، جس کے مطابق اسے اگر مہم باہر بھیج دیتی تو لازمی طور پر اسے پتہ چل دیتا، کوئی نہ کوئی اسے ضرور بتا دیتا۔ اگر وہ خود نہ بھی دیکھتا تو چلو کل کی کل دیکھیں گے۔ آنکھیں بند کر کے وہ سو گئی۔ السلام علیکم مورے۔ عزت جو ابھی دوپہر کے 2:30 بجے اٹھ کے باہر آئی، سامنے ہی پروشہ بیگم بہت خوشگوار بورڈ میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میرا شہزادی اٹھ گیا ہے؟ پیار سے اسے اپنے پاس بلایا۔ جی مورے۔ حیرت سے انہیں دیکھا، ورنہ وہ تو اسے اتنی لیٹ جاگنے پر اچھی خاصی ڈانٹ سے نوازتی تھی۔ صبح تمہارا دوست آیا تھا۔ پھر ڈرامہ دیکھتے اسے بتایا۔ کون؟ اشوے، ایک وہی تو دوست تھی اس کی جو کبھی بھی آ سکتی تھی۔ ہاں اشوے، منہ کڑوا کر کے اس کا نام لے ہی لیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ پتہ نہیں، ہم نے تو صاف صاف کہہ دیا جب تم جاگو گی تو اس سے مل آؤ گے۔ ریموٹ سائڈ سے اٹھاتے آواز آہستہ کی کہ کمرشل بریک آ گیا تھا۔ آپ اسے میرے کمرے میں بھیج دیتی مورے، اسے کوئی کام ہوگا۔ سر صفحے سے نکالتے کہا۔ اب تو انہوں نے اسے وہاں بھی جانے نہیں دینا تھا۔ صاف لفظوں میں منع نہیں کرتی تھی، بلکہ عین جب وہ جانے لگتی اسے کام لگا دیتی، یہ کر دو، وہ کر دو، پانی پلاؤ۔ اب تو وہ کوشش ہی نہیں کرتی تھی ان کے سامنے جانے کی۔ تم چلا جاؤ اگر جانا ہے تو، اس کا چہرہ دیکھتے اجازت دی۔ نہیں، پھر بعد میں جاؤں گی یا کل، اس نے خود ہی انکار کر دیا۔ مورے نے ایک پرسکون سانس خارج کی۔ تمہاری بھابھی آئی ہوئی ہے، اس سے ملو جا کے۔ سچ میں؟ اف، اب بتا رہی ہیں آپ؟ پورے 4 ماہ بعد وہ گھر آئے ہیں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بھاگی تھی جہاں اس کا روم تھا۔ ان کا گھر حویلی کی طرز کا تھا، لیکن تھا 15 مرلوں میں، بہت زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اسی میں باہر کافی پودے، گیراج اور بیک سائڈ پہ سوئمنگ پول بھی بنا تھا۔ چھوٹا سا اوپر والا پورشن مہابیر کے قبضے میں تھا، جہاں اس کا اپنا چھوٹا سا کچن، جم اور ایتھلیٹ کا بہت سارا سامان رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ایک الگ کمرہ جسے فٹ بال گراؤنڈ کی طرز سے بنایا گیا تھا وہ بھی تھا۔ اوپر والے پورشن میں تب ہی جانے کی اجازت ہوتی جب وہ خود گھر میں موجود ہوتا، ورنہ اس کے لاؤنج کا دروازہ بند ہی رہتا تھا۔ ہیلو، دروازہ کھلنے ہونے کی وجہ سے وہ ایسے ہی اندر داخل ہوئی، لیکن وہاں تھا ہی نہیں۔ اوہ، یہاں نہیں ہے۔ پھر دوسرے روم میں آئی، اس کا دروازہ لاک تھا۔ یہی ہوں گے، لیکن کیا فائدہ، وہ یقیناً سائیکلنگ کر رہا ہوگا اور ساتھ کان میں ہینڈ فری ٹھوسے ہوں گے۔ آواز تو جانی نہیں تھی، سو منہ بناتے واپس آ گئی۔ ان سے بندہ تب ہی مل سکتا ہے جب وہ خود جائیں۔ مورے دل برداشتہ ہوتے واپس ٹی وی لاؤنج میں آ کے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، سو رہی تھی کیا؟ نہیں، جم میں تھے، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ یار مورے، اور اٹھو دیر سے، ابھی جا کے پھر سو جاؤ، کیونکہ اب تم اس سے شام کو ہی ملو گی، وہ جم کر کے سوئے گا۔ جلے پہ اور نمک چھڑکنے کا کام کیا تھا۔ عزت انہیں خوشنمگین نظروں سے دیکھتے اٹھ کے کچن میں آ گئی۔ کچھ کھا پی لیتے ہیں، بڑے لوگ تم جیسوں سے نصیبوں سے ہی ملیں گے۔ فریج کھولتے وہ اندر ہی اندر کوڑ رہی تھی۔ تم کل ہمارے گھر آئی تھی نا؟ اگلے دن صبح صبح ہی عزت نے سلام کے بعد پوچھا۔ ایک کالج وین پہ آتی تھی اور عزت ڈرائیور کے ساتھ۔ خان بابا نے بہت کوشش کی تھی کہ عزت اور اشوے دونوں ساتھ چلی جایا کریں، چاہے کالج وین پر ہی صحیح، لیکن نہ مورے مانی تھی اور نہ ہی عائشہ بیگم مانی تھی۔ لیکن پھپھو نے کہا تم سو رہی ہو۔ بیگ اتار کے سیٹ کو بیگ سے ہی صاف کرتے سائڈ پہ رکھا، پھر اپنی سیٹ پہ بیٹھی۔ عزت نے اسے گھور کر دیکھا، لیکن اس کا یہ روز کا کام تھا۔ کیا کام تھا، ابھی بتا دو۔
عزت بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یہ ٹیسٹ کا ہی کہنا تھا، آج ملتے ہیں نا تو میں کوئی جگاڑ لگانے کا سوچ رہی تھی۔ بس جگاڑ ہی لگاتی رہنا، پڑھنا مت۔ پڑھتی تو ہوں، اب پلیز تم مت شروع ہو جانا۔ اسے گھورتے اپنا فولڈر کھولا، پھر ٹیسٹ چیک کیا جو اس نے گھر میں لکھا تھا، تسلی کر کے واپس ڈیسک پر رکھ دیا۔ اوئے تم لوگوں کو پتہ ہے میم نے آج ٹیسٹ پوری اسمبلی کے سامنے دینے ہیں۔ ایک لڑکی جو ابھی روم میں داخل ہوئی تھی اپنی دوست کو بتانے لگی تو اشوے نے سن لیا۔ کیا؟ اس کی تو چیخ ہی نکل گئی۔ مطلب سارا پلان چوپٹ؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ عزت سمیت وہاں موجود تمام لڑکیوں نے اسے گھورا۔ کچھ نہیں، وہ بس رو دینے کو تھی۔ مر گئے یار، سر بیک پہ ٹکاتے بس رونے ہی لگی تھی کہ کچھ بتاؤ گی تو پتہ لگے گا نا۔ عزت نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے واپس سیدھا کیا۔ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی، اب میری سب کے سامنے انسلٹ ہوگی۔ آہستہ سے عزت کے کان میں بتایا۔ یار میں اتنی نالائق کیوں ہوں؟ بے بسی سے سوچتے سب کو دیکھا۔ کوئی بھی اتنی پریشان نہیں تھی جتنی وہ تھی۔ کوئی بھی نالائق نہیں ہوتا یار، کچھ نہیں ہوتا، ریس سے میں بات کروں گی، وہ نہیں بتائے گا، تم پریشان مت ہو، اور اگر بتا بھی دیا تو کیا ہوگا؟ کون سا انکل تمہیں ماریں گے؟ بس انسلٹ ہی کریں گے نا، اسے تسلی دیتے سمجھایا، لیکن وہ تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ میم ٹیسٹ کہاں رکھتے ہیں؟ آہستہ سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ یقیناً اسٹاف روم میں پڑے ہوئے ہوں گے، جب اسمبلی ہو رہی ہوگی تب لیں گے۔ عزت کو تو وہ سن ہی نہیں رہی تھی، وہ تو اپنا سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سر درد کا بہانہ کرتے وہیں لیٹ گئی۔ عزت نے بھی زیادہ فورس نہیں کیا۔ اسمبلی میں نہیں آؤ گی؟ بیل ہونے کے بعد اس سے پوچھا۔ آؤں گی، تم جاؤ۔ پھر سب کے جانے کے بعد چپکے سے اس نے اپنا ٹیسٹ نکالا اور کلاسز کے پیچھے سے ہوتے ہوئے اسٹاف روم کی طرف بڑھی۔ تمام بچے اسمبلی ہال میں جمع ہو چکے تھے اور میمز بھی وہیں تھیں۔ سب سے اچھا موقع تھا، اسمبلی کے بعد ہی میم کسی کو بھیج کے ٹیسٹ منگوائیں گی یقیناً۔ اسٹاف روم میں چپکے سے داخل ہوتے ہوئے اس نے آگے پیچھے نظریں دوڑائی۔ ٹیسٹ والی فائل اسے سامنے ہی نظر آ گئی۔ جلدی سے اس میں سے اپنا ٹیسٹ نکال کے دوسرا رکھا جو وہ گھر سے لکھ کر لائی تھی، سب کے درمیان میں رکھ کے وہ ویسے ہی اپنا اسکول میں کیا ہوا ٹیسٹ اٹھا کے اپنے کلاس روم میں آئی، پھر اسے پھاڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسمبلی شروع ہو چکی تھی۔ ٹکڑے اپنے بیگ کے اندر رکھتے وہ اسمبلی ہال میں داخل ہوئی۔ 2-3 میمز نے اسے گھور کے دیکھا۔ وہ آرام سے آ کے اپنی کلاس والی رو میں کھڑی ہو گئی۔ دوسری طرف کھڑا ریز اسے گھور رہا تھا۔ اسمبلی ختم ہونے کے بعد میم نے ایک بچی کو بھیج کے ٹیسٹ منگوائے، لیکن اشوے اب پرسکون تھی۔ عزت نے واپس مڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی جو سب سے آخر میں کھڑی تھی۔ باری باری سب کو ٹیسٹ دیے جانے لگے۔ اشوے ناز، میم نے اسے کا نام پکارا۔ ریز اور عزت دونوں نے اسے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا۔ ایکسیلنٹ، بہت اچھا ٹیسٹ ہے آپ کا، میم نے حیرانی سے دیکھتے کنفیوز ہوتے اسے ٹیسٹ پکڑایا، پھر واپس لے کے اس کی رائٹنگ چیک کی۔ یہ آپ کا ہی ہے نا؟ وہ حیران تھی، اشوے کو ایکسیلنٹ کیسے مل گیا؟ جی جی میم، میں ہی ہوں، اشوے نے مسکراتے بھرپور کانفیڈنس سے کہا۔ یہ رائٹنگ مجھے دکھائیں میم، میں چیک کرتا ہوں۔ ریز نے سب کے سامنے ہاتھ کھڑا کیا۔ میم نے پھر اسے چیک کروایا، وہ بھی حیران تھا، واقعی یہ اشوے کی ہی رائٹنگ تھی۔ اشوے گردن اکڑائے اسے دیکھ رہی تھی۔ یس میم، یہ اس کی ہی ہے۔ پھر میم نے کچھ اور اس کی کلاس فیلوز کو بھی اس کا ٹیسٹ چیک کروایا، اس کی ہی رائٹنگ تھی۔ پھر میم نے اسپیشل اس کے لیے تالیاں بجوائی۔ چلتے اپنی جگہ تک آتے عزت کو دیکھا جو دانت کھچکا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ساری کارروائی وہ اچھے طریقے سے سمجھ چکی تھی۔ اب اتنی زندگی ساتھ گزاری تھی تو اتنا تو اسے بھی بتا سکتی تھی، وہ دوستی کہلانے کے لائق رہ جاتی۔ یہ دیکھیں بابا، رات کو پھر اشوے خوشی خوشی اپنا ٹیسٹ سب کو دکھانے کے آئی۔ یہ کیا ہے؟ ٹیسٹ پکڑتے حمید صاحب جیب سے چشمہ نکالنے لگے، پھر لگا کے دیکھا تو وہ اس کا ٹیسٹ تھا۔ پاس بیٹھا ریز اسے گھور رہا تھا، وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اشوے کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہو سکتا ہے۔ بابا نے اشوے کو شاباش دی اور زیادہ محنت کرنے کا کہتے ایک نظر ریز کو بھی دیکھا جو اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے ابھی کچا چبا جائے گا۔ مجھے دکھائیں؟ پھر ماما نے بابا کے ہاتھ سے پکڑا نقل کی ہوگی؟ ماما نے دیکھتے ہی کہا، ہاں نا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ جو آج تک انڈا، میرا مطلب ہے 0 لیتی ہو، وہ اچانک پورے مارکس کیسے لے سکتی ہے؟ اور وہ بھی بنا پڑھے؟ بنا پڑھے کیوں؟ میں نے پڑھا ہے ساری رات، اور اب تم جلنا چھوڑ دو اور آرام سے اس بات پر یقین کر لو کہ میرا ہی ٹیسٹ ہے۔ کیسے یقین کر لوں؟ اس دن صبح تو تم مووی دیکھ رہی تھی۔ بابا اور ماما کو دیکھتے اس کا ایک اور بھانڈا پھوڑا۔ اشوے کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے۔ نہیں دیکھتی مووی، بمشکل نوالہ نگلتے اس نے ریز کو گھورا۔ جھوٹی، ابھی لیپ ٹاپ دیکھوں تمہارا؟ ہاں دیکھ لو، ہاتھوں کو ہلاتے اس کے چہرے پہ ہوائیاں بھی اڑ رہی تھی۔
ابھی دکھاتا ہوں۔ وہ اٹھ کے اندر جانے لگا۔ رکو، ابھی کھانا تو کھا لو۔ ماما کی گھوری کو اگنور کرتے اسے واپس بلایا۔ ریز واپس خاموشی سے بیٹھ گیا کیونکہ آگ تو وہ لگا چکا تھا۔ اب بس بابا اپنے کمرے میں جاتے اور پیچھے ماما نے چپل سے اشوے کی دھلائی کرنی تھی، وہ بھی اچھے خاصے طریقے سے، اور ریز نے وہ سین انجوائے کرنا تھا۔ اشوے نے بڑی مشکل سے 3-4 نوالے لیے تھے، بھوک تو اس کی مر ہی گئی تھی۔ بابا کے جانے سے پہلے وہ اٹھنے لگی۔ کھانا کھاؤ صحیح کر کے، بس 2 ہی نوالے۔ دان پیستے ماما نے اسے بیٹھے رہنے کا کہا۔ ناچار وہ وہیں ٹکی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد بابا چلے گئے تو بنا کسی لحاظ کے انہوں نے چپل اتار لیا تھا۔ تم بے شرم، کتنی بار کہا ہے فلمیں نہ دیکھا کرو، پھر بھی جوتا اس کے بازو میں مارتے کہا۔ نہیں دیکھتی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں، میں نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسے چڑھاتے وہ اپنا مقصد پورا کر چکا تھا، اور اشوے منہ پہ ہاتھ پھیرتے اسے وارن کرتے عائشہ بیگم کے پھینکے ہوئے جوتے سے بچتے اپنے کمرے میں دھڑپ سے غائب ہو گئی۔ عائشہ پیچھے سے ریز کو سنانے لگی کہ تم نے لیپ ٹاپ دلوایا تھا، اب وہ فیل ہو جاتی ہے، یہ ہے۔ اور ریز کان بند کیے کھانا کھا رہا تھا۔ اسے لیپ ٹاپ، رول نمبر سلپ آ گئی ہیں کیا؟ ان کا تیسرا لیکچر ختم ہوا تھا جب ایک لڑکی نے میم کو روک کے پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں بچے، لیکن کل تک امید ہے آ جائیں۔ وہ خود بھی شور نہیں تھی۔ ان کے پیپر سٹارٹ ہونے والے تھے اور رمضان بھی بالکل قریب تھا۔ آدھے پیپر رمضان میں ہی تھے۔ سب خوب دل لگا کے محنت کر رہی تھی، سوائے اشوے سیال کے۔ وہ نقل کرنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہی تھی جن کو استعمال کر کے وہ پیپر میں پاس ہو سکتی تھی۔ ایسے ہی دن تیزی سے گزر رہے تھے جب ایک دن اچانک اس پہ پابندی لگا دی گئی کہ وہ پڑوس میں نہ جائے گی۔ آپ آپا سے بات کریں نا۔ اشوے اور مہابیر کے لیے کپڑے الماری میں سیٹ سے کرتے وہ اس وقت حمید صاحب کے کمرے میں تھی۔ دیکھیں بیگم جی، میں بات تو کر لوں گا بھائی صاحب سے، لیکن پلوشہ کا تمہیں پتہ ہے، وہ پتہ نہیں کیسے ریئیکٹ کرے۔ چشمہ درست کرتے انہوں نے عائشہ بیگم کو دیکھا۔ آپ بات کریں آپا، چاہے جتنے بھی اختلاف رکھ لیں، لیکن وہ اس رشتے کے لیے ضرور راضی ہو جائیں گی۔ بس اشوے اپنے گھر کی ہو جائے۔ آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو اس کے پیپر نہیں ہوئے، ابھی وہ 18 کے نہیں ہوئے اور اسے گھر سے نکالنے پر تلی ہیں۔ میں ابھی شادی کا تھوڑا ہی کہہ رہی ہوں، 2-3 سال بعد ہی صحیح، لیکن رشتہ تو پکا ہو جائے نا، ٹینشن ختم ہوگی۔ اگر ہم دیر کریں گے تو کیا پتہ مہابیر کسی اور لڑکی کو پسند کر لے، اور میری اشوے کا نصیب جو ہوگا وہ اسے ملے گا۔ آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں، ابھی تو وہ خود کو نہیں سنبھال سکتی اور تم اس پر پورے گھر کی ذمہ داری ڈالنے کا سوچ رہی ہو۔ پھر وہی بات، شادی کا تھوڑا ہی کہہ رہی ہوں، بس بات کانوں میں ڈال دیں ان کے۔ اچھا ٹھیک ہے، بھائی صاحب سے ملاقات ہو تو میں بات کروں گا۔ کچھ دنوں بعد انہیں مسجد سے واپسی پہ خان بابا مل گئے۔ انہوں نے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تو وہ باخوشی چلے گئے۔ پلوشہ بھی خوش دلی سے ملی تھی۔ جو بھی تھا تو بھائی ہی نا، اس سے وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بات تھوڑی کر سکتی تھی۔ چائے پئیں گے یا جوس؟ کچھ نہیں پلوشہ، بس تم یہاں بیٹھ جاؤ، اتنا کافی ہے۔ محبت سے ان کا ہاتھ تھامتے ساتھ بٹھا لیا، پھر باتوں باتوں میں مہابیر کی شادی کا ٹاپک چھیڑ دیا۔ ابھی تک تو نہیں بھائی صاحب، لیکن جلد ہی میں اپنے بیٹے کے سر پر سیرا سجاؤں گی۔ پلوشہ تو خوش ہو رہی تھی اس ذکر پہ۔ ہم بھی اشوے کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں اگر کوئی ہو تو؟ انہیں امید تھی کہ وہ کہہ دیں گی کہ اشوے مجھے دے دو مہابیر کے لیے، لیکن جواب برعکس آیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں بھائی صاحب، ان کے رشتے کی بہن کا بیٹا ہے، اس نے بھی اشوے کے ساتھ ہی انٹر پاس کر لینا ہے، ہم اس سے بات کریں گے آپ کی اشوے کی۔ ان کے چہروں پہ آتے جاتے رنگوں کی پرواہ نہ کرتے وہ روانی سے بولتی گئی تھی۔ حمید صاحب پھر اور بات کیے بنا کچھ دیر وہیں بیٹھے رہے، پھر اٹھ کے چلے آئے۔ وہ جانتے تھے جب یہ بات وہ عائشہ کو بتائیں گے، جو رہا سہا تعلق ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا ان دونوں کے گھروں کے درمیان۔ لیکن وہ کیا کر سکتے تھے؟ حقیقت سے نظریں چراتے وہ اشوے کو ان کے سروں پہ مسلط تو نہیں کر سکتے تھے نا۔